بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سامعین محترم، وضو کے بہت ہی فائدے ہیں، بہت ہی وضو کے فضائل ہیں، اور سب سے بڑا فائدہ جو وضو کا ہے، محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک حدیث مبارکہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اس سے ہمیں اندازہ ہوگا کہ وضو کا فائدہ کیا ہے۔ مکمل ویڈیو میں آپ ہمارے ساتھ رہیں، آخر تک ویڈیو دیکھیں کہ وضو رہنے کے فائدے کیا ہے۔ صرف نماز کے لیے، صرف عبادت کے لیے وضو نہیں ہے، وضو مستقل خود ایک عبادت ہے، بلکہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ مسلم شریف میں حدیث ہے، آپ نقل فرماتے ہیں کہ محبوب خدا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جب بندہ وضو کرتا ہے تو محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جب ہاتھ دھوتا ہے وضو کرتے ہوئے تو اس کے ہاتھوں سے جو گناہ ہوئے ہوتے ہیں وہ اس کے دھل جاتے ہیں۔ جب وہ کلی کرتا ہے اس کی زبان سے جو گناہ ہوئے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ گناہ دھو دیتے ہیں۔ چہرہ جب دھوتا ہے تو چہرہ دھونے سے جو اس کی آنکھوں سے گناہ ہوئے ہیں، جو اس کے چہرے سے گناہ ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان گناہوں کو زائل فرما دیتے، دھو دیتے۔ اسی طرح جب وہ مسح کرے گا تو اس کی دماغ میں جو گناہ کی سوچ آئی تھی اللہ کریم اسے زائل فرما دیتے۔ پاؤں دھونے سے جو اس کے پاؤں سے گناہ ہوئے تھے وہ گناہ ختم ہو جاتے۔ تو دوستو، وضو کی بڑی برکتیں، بلکہ فرمایا ہے کہ جو شخص ہر وقت باوضو رہنے کا عادی ہو، محبوب خدا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ کریم شیطان کو اس سے دور رکھتے۔ فرمایا کہ جو ہر وقت باوضو رہنے کا عادی ہے اور باوضو ہی اسے موت آئے، فرمایا کہ اللہ کریم اسے شہادت کا مرتبہ عطا فرماتے ہیں۔ جو رات کو سوتے وقت باوضو ہو کے سوئے اور صبح اٹھتے ہی دوبارہ باوضو ہو جائے، فرمایا کہ اسے پوری رات عبادت کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ اس کے نامہ اعمال میں عبادت لکھ دی جاتی ہے کہ اس نے ساری رات عبادت کی ہے۔ جو اپنے کاروبار، اپنے کسی کام کاج کے لیے نکلے، وضو کر کے نکلے، باوضو ہو کے کاروبار کرے، محبوب خدا نے فرمایا کہ اس کے کاروبار میں اللہ برکتیں عطا فرمائے گا، اسے نقصان سے محفوظ رکھے گا۔ فرمایا کہ جو سفر کی ابتدا کرے، سفر شروع کرے، اور سفر شروع کرنے سے پہلے وہ وضو کر لے، اللہ کریم اسے سفر کی مشکلات سے نجات عطا فرمائے گا۔ تو اس لیے دوستو، ہمیں چاہیے کہ ہم ہر وقت باوضو رہیں، اپنے آپ کو باوضو رکھیں۔ باوضو رہنے کا ہمیں فائدہ کیا ہے کہ اب آپ کے سامنے میں نے حدیث مبارکہ نقل کی کہ گناہ، اور یاد رکھو کہ ان گناہوں سے مراد گناہ صغیرہ ہیں۔ صغیرہ گناہ معاف ہوتے، اور صغیرہ گناہ معاف ہو جانا بھی بہت بڑی بات ہے۔ یہ تو دنیا کی زندگی کے اندر ہم ان گناہوں کو کچھ نہیں سمجھتے کہ چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں، لیکن کل قیامت والے دن اگر اسی چھوٹے گناہ کی وجہ سے پکڑ ہو گئی تو پھر انسان پچھتائے گا کہ کاش کہ مجھے اس بات کا علم ہوتا تو میں دنیا کے اندر یہ گناہ کرتا ہی نہ۔ تو اس لیے چھوٹے سے چھوٹا قرآن کریم میں فرمایا گیا نا، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ چھوٹے سے چھوٹا گناہ ذرہ برابر بھی اگر برائی ہے تو وہ بہت بڑی برائی ہے، ذرہ برابر بھی کوئی اچھائی ہے تو وہ بہت بڑی اچھائی ہے۔ چھوٹی برائی ہے، چھوٹی اچھائی دیکھ کے اسے اگنور نہیں کرنا چاہیے، اگر چھوٹی برائی ہے تو اسے چھوڑ دینا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ کل قیامت والے دن اسی چھوٹی برائی کی وجہ سے پکڑ آ جائے۔ اگر چھوٹی اچھائی ہے تو اسے چھوڑنا نہیں چاہیے۔ وہ بڑا مشہور ہے کہ ایک فاحشہ عورت تھی، اس نے صرف کیا کیا کہ کنویں کے کنارے اسے ایک کتا ملا کہ جو پیاس کی شدت میں تڑپ رہا تھا، اس نے کے پاس اور تو کچھ چیز تھی نہیں، اس نے اپنا بوٹ اتارا اور اپنے دوپٹے کے ساتھ باندھا، کنویں میں سے پانی نکال کے اس کتے کو پلا دیا، اس کتے کی جان بخشی۔ اب دیکھنے میں کیا ہے کہ کتا ہمارے سامنے بھی پڑا ہو، ہم کتے کی طرف نظر نہیں اٹھائیں گے، بھئی کتا ہے، ہم تو انسان ہیں، لیکن یاد رکھو کتا ہے تو اللہ کی مخلوق نا۔ تو اس فاحشہ عورت نے جب کتے کو پانی پلایا، کتے کی جان بخشی، رب کی مخلوق پہ رحم کیا، تو اس کے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس فاحشہ عورت کو توبہ کی توفیق دے دی۔ اس کی دنیا کی زندگی بھی سنور گئی اور اس کے پچھلے گناہوں کو مٹا دیا، اللہ نے اس فاحشہ عورت کی بخشش فرما دی۔ تو اس لیے میرے دوستو، ہم خود کوشش کریں، اپنے گھر میں اس بات کو عام کریں کہ ہر وقت ہر آدمی باوضو رہے۔ گھر میں عورت باوضو رہے کہ اپنے کام کاج کرے، بچوں کو عادت ڈالے کہ وہ باوضو رہے۔ اللہ کریم عمل